بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کا ایک اور دعویٰ سچ ثابت ہوا ہے۔ پاکستان کا ایک اور وفد اسرائیل جانے کے لیے تیار ہے۔ وفد میں کون کون شامل ہے، یہودی ایجنٹ کون نکلا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امریکہ یا چین، کس کا پاکستان کو انتخاب کرنا چاہیے؟ ہنا ربانی خر نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا اور یہ پیغام بین الاقوامی سطح پر لیک ہوا ہے۔ یہ خبر کیا ہے، اس حوالے سے بھی انتہائی عام تفصیل ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح مہنگائی ہے اور عام آدمی کا جینا دوبر ہو گیا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بچوں سمیت جو والد ہے انہوں نے خودکشی کی ہے اور گلے کاٹے ہیں، اور عجیب قسم کا واقعہ یہ رونما ہوا تھا۔ اور آج پاک پتن کے اندر ابھی مہنگائی سے پریشان 5 بچوں کی ماں وہ ایک پول پر چڑھ گئی ہے، بجلی کے پول پر، اور پھر جب اس سے بات کی گئی کہ کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے 10 من گندم دو تاکہ اور تو کام چل جائے گا، کم از کم بچوں کو میں کھانا تو کھلا سکوں۔ یعنی یہ اس وقت حالات ہیں۔ اسی طرح آئے روز ہر جگہ پاکستان کے اندر جو حالات وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن بدماشیہ اشرافیہ جس کا اس ملک پر قبضہ ہے، اور زرداری شریف مافیا اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب جو ایک مبینہ گٹھ جوڑ ہے، اور جس کے طریقے سے لگتا ہے کہ عوام کو ووٹ کا حق نہیں دینا، آئین کو پاؤں تلے روندنا ہے، اور یہ جو کھاؤ قبائل مسلط ہوئے ہیں پاکستان پر، یقیناً کوئی وقت آئے گا کہ ان کے خلاف جب عوام اٹھے گی تو یہ جمہوری طریقے سے ان کو وہ جوتے پڑیں گے کہ عوام کے اندر یہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان اس وقت بڑے عام دورائے پر کھڑا ہے۔ یعنی ایک تو پاکستانی قوم اوورال مقروض ہے، پھر آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، پیرس کلب ہے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے پاکستان نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ ہر سال وہ قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں، پھر نئے قرضے لیتے ہیں اور پچھلے سود کی ادائیگی میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ غریب ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو حکمران طبقہ ہے جو اس ملک پر حکومت کر رہا ہے، ان کی فیکٹریاں، کارخانے، بزنس وہ زیادہ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ امیر ہو رہے ہیں اور پاکستان غریب ہو رہا ہے۔ کم از کم اس ایک بنیاد پر یہ لوگ حکومت کے اندر رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پچھلے 50-60 سال سے یہی قابض ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پاکستان اور چائنا، اس کا بڑا ایک برادرانہ تعلق ہے، پھر یہ اکٹھے ہیں ملک، اسٹریٹجیکلی ان کا آپس کے اندر الائنس بھی ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے۔ امریکہ کا بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا غلغلہ ہے، اور یہاں پہ بھارت کو بھی اس نے کیا ہوا ہے، عرب ممالک بھی اس کی مٹھی میں ہیں، لیکن اب نکل رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اب جو طاقت کا توازن ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب چائنا کی جو کرنسی ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ٹکر دینے جا رہی ہے جو ڈالر کو، اور اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آپ خبریں روز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب پاکستان جو ہے وہ ایک طرف سے امریکہ کے سامنے مجبور ہے، اور چائنا جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس سے تعلق ہی علیحدہ نوعیت کا ہے۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں، بڑے افسران، بیوروکریٹ ہیں، ان کی زیادہ جائیدادیں اور بچوں کا پڑھنا پڑھانا وہ چائنا کی بجائے زیادہ یورپ کی طرف ہے۔ تو اس لیے جب وہ سیٹل ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں سب سے زیادہ جو دھیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی باقی پاکستان خدا نہ خواستہ بچے نہ بچے، لیکن امریکہ اور یورپ بچا رہنا چاہیے، چونکہ ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد یا پھر ہماری جو اولادیں ہیں جو یہاں سیاستدان ہیں انہوں نے وہاں جا کر آباد ہونا ہے۔ اب اس معاملے کے اندر ایک مراسلہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، جو اب ایک بڑی عام یہ خبر بریک ہوئی ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیک ہوا ہے حال ہی کے اندر۔ یہ امریکی فضائیہ کے ایک اہلکار ہیں پینٹاگون کی، جنہوں نے ہزاروں دستاویزات جو ہے وہ آن لائن فارم پر لیک کیے ہیں۔ یہ ڈسکارڈ لیک کے نام سے مشہور ہے، جس میں پاکستان کے حوالے سے جو سی آئی اے نے رپورٹس جمع کی ہے ان کے اندر ایک ڈاکومنٹ ہے جو سامنے آیا ہے۔ سی آئی اے کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے جو لیک ہوا ہے۔ ان لیکس کے مطابق دفتر خارجہ میں ہنا ربانی خار نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک انٹرنل میمو میں لکھا ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے سامنے مزید خوشنودی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے ایک سفارتکار کی حیثیت سے اور پاکستانی کی حیثیت سے، کہ امریکہ اور مغرب کی زیادہ چاپلوسی بند کرے، اس کا آگے جا کر
وہ کہتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پالیسی میکرز میں امریکہ کی خوشنودی اور ان کے ساتھ شراکت داری کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی حد تک جانا ملکی مفاد اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ مراسلہ لکھا گیا۔ پاکستان کے پڑوس میں چین ایک عالمی طاقت بن رہا ہے جس کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری ہے، لہذا اب امریکہ اور چین کے درمیان پاکستان نیوٹرل رہنے کی کوشش نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں عالمی طاقتوں کے ساتھ نیوٹرل رہنا مستقبل میں بننے والے بلاکس میں کسی ایک کے ساتھ صف بندی کرنے کا فائدہ نہیں اٹھانے دے گا اور اس کا منفی اثر ریاستی سلامتی پر پڑے گا۔ تو اب یہ نیوٹرل رہنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ نیوٹرل رہیں گے تو ملے گا کچھ نہیں، نقصان فائدہ ایک طرف چھلانگ تو لگانی ہے۔ تو یہ مراسلہ جو ہے وہ لیک ہوا ہے پاکستان کا، اور دیکھتے ہیں اب یہ اچھی بات ہے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس معاملے کے اندر سوچنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیے پوری زندگی کے اندر جو فضل الرحمان ہے ان کی سیاست کا محور عمران خان کو یہودی ایجنٹ ثابت کرنا ہے۔ کوئی مذہبی جماعتیں ہیں وہ سب کو قادیانی ایجنٹ اور قادیانی بنا دیتی ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بیوپار ہمارے ملک کے اندر بڑا عام ہوتا ہے، اور یہاں تو قتل و غارت گری ہوتی ہے اور تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے اس نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کام ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہے، جس نے ایک تہلکہ مچایا ہے اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سے آپ کو علم ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ بڑے تعلقات بہتر کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے اس کو ہٹانے کی ایک بڑی وجہ وہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا۔ چونکہ اب ہمارے بڑے بڑے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ لمبی جنگ ہو گئی ہے، اب چھوڑیں ان کو، یہ کشمیر پہ آرٹیکل 370 اور 35A کا معاملہ، کرفیو لگا، کشمیریوں کے حقوق غصب ہوئے، لیکن ثابت ہو گیا جو 25 صحافیوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملات چلتے رہیں گے، تجارت سیدھی کرو، اور ابھی بلاول زرداری جا رہا ہے وہاں پہ اور یہ تجارت سیدھی کریں گے، اور یہی مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں چلتے رہیں گی، اور یہ اس پر بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پر ڈیبیٹ ہونے میں حرج نہیں ہے۔ تو وہاں پر عمران خان چونکہ مودی کے ساتھ اس نے یاری نہیں کی، مودی کا یار نہیں تھا، اس لیے اس کو ہٹانا ضروری تھا۔ دوسری طرف اسرائیل کا بھی عمران خان بڑا سخت موقف لیا عالمی سطح پر، اس کو بھی ہٹانا ضروری تھا۔ اور کل ابھی امریکی جو ایک کانگریس مین ہے انہوں نے بولا ہے شہباز شریف اور ان لوگوں سے ڈیل کرنا آسان ہے، عمران خان سے ڈیل کرنا مشکل ہے، چونکہ وہ ملک کی مفاد کو دیکھ کر بات کرے گا، تو ایسے لوگوں کو مشکل ہوتا ہے۔ اب پاکستان کا یہ حکومت آتی گئی، ایک وفد احمد قریشی ایک سرکاری ٹی وی PTV کے اندر جو اینکر تھا وہ جاتا ہے، ایک وفد باہر سے بنتا ہے اور وہ اسرائیل کا دورہ کر کے آتے ہیں، اور پھر اس کی تصویریں آتی ہیں۔ اب ایک نیا وفد ہے جس میں کچھ مولوی حضرات بھی جا رہے ہیں، مولوی بھی۔ ابھی یہ تھوڑا میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ اصل کہیں یہ تو نہیں ہے، چونکہ اس وقت اسرائیل اور یعنی سعودی عرب اور UAE ان دو ملکوں کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ یہ برادر اسلامی ملک ہے، اسرائیل کو UAE تسلیم کر چکا ہے، سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا ہے، ان کے وفود جو ہے ایک دوسرے کے ہاں وزٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان ان کی ڈیمانڈ، ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ جو ملک ہے بھارت، اس کے ساتھ بھی یہ ادھر ادھر والے معاملات ختم کرو، اور یہ ویسے ہی کشمیریوں پہ وہ ظلم کرتا رہے، آپس میں آپ ذرا یہ تعلقات تجارتی اور یہ وہ جپیاں ٹھیک کرو۔ دوسری طرف اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کا ایک جو ہے وہ رائے نہیں بلکہ دباؤ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاسی قیادت ان کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا مغرب، امریکہ اور یہ عرب ممالک، چونکہ ملک کو اتنا مقروض کر دیا گیا ہے کہ پھر وہ باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ اب فضل الرحمان ساری زندگی یہودی ایجنٹ عمران خان کو باقیوں کو بناتا رہا، لیکن اس کی حکومت میں یہ دوسرا وفد ہے جو اسرائیل جا رہا ہے۔ ایک 90 کی دہائی میں وفد گیا تھا، اجمل قادری صاحب اور وہ جو پورا گروپ تھا نواز شریف کے دور کے اندر، اور شاید ان کو بھی اس وقت پتہ نہ ہو، یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے گیم ڈال دی ہو، تو یہ آج تو سب کو پتہ ہے۔ تو آخر وہ کون ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، جو اسرائیل کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ حکومت تو فضل الرحمان کی ہے،
تو پھر جو یہودی ایجنٹ ہے وہ ہے کون؟ میرا خیال ہے لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ یہودی ایجنٹ عمران خان ہے یا یہ جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. میں چونکہ یہ بالکل الزام نہیں لگا رہا لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ فضل الرحمان کس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. اب یہ خبر ہے جی ہم نیوز نے اور باقی ویسے ہی آ گئی ہے, انٹرنیشنل میڈیا پر بھی آنی شروع ہو گئی ہے. پاکستان سمیت جنوبی ایشیائی مسلم ممالک کا ایک اور وفد اسرائیل کے دورے پر روانہ ہو گیا جو کہ اس ہفتے شراکہ پروگرام میں شرکت کرے گا. یہ جنگ اخبار نے خبر دی ہے. شراکہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈان فیفرمان نے بتایا کہ اس ہفتے جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے کئی ممالک کے کئی وہ کہتے ہیں نئے انٹلیکچوئلز اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں جو کہ ریجنل اور انٹرنیشنل برداشت کی کانفرنس میں حصہ لیں گے اور کانفرنس میں دیگر موضوع بھی زیر بحث آئیں گے. اب یہ کچھ این جی اوز بنی ہوئی ہیں اوریجنل جو ہے وہ یہاں سے عرب ممالک سے اور یہاں جنوبی ایشیا سے یا پورے جو ایشیا ہے سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بیر ان کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے یو کے کی امریکہ کی. تو اب وہ ادھر کی نیشنلٹی کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم چونکہ امریکی شہری ہیں اور ادھر سے ہمارے لوگوں کو ملا کے تو ایک وہ کمبائن سا یہ کام شروع ہو گیا ہے. اچھا اب وہ انٹلیکچوئلز ہیں جی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں جو کہ ریجنل اور انٹرنیشنل برداشت کی کانفرنس میں حصہ لیں گے. وہی انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہارمنی ان کے عنوانات کے تحت کانفرنس میں دیگر موضوع بھی زیر بحث آئیں گے اور شرکاء ایک ریجن وائڈ منصوبہ ہے. شرکاء اچھا جو جنوبی ایشیا عرب ممالک و اسرائیل کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. شرکاء کی شاخیں عرب یہ جو تنظیم ہے نا اس کی شاخیں عرب خلیج ممالک اسرائیل مراکش امریکہ اور پاکستان میں موجود ہے. پاکستانی وفد میں مذہبی رہنماؤں وہ بھی جا رہے ہیں. ابھی اس کا نام نہیں آیا تفصیلات آئیں گی آپ کو بتائیں گے. سوشل لیڈرز فیشن اور صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں. اس دورے کا مقصد شہریوں کو مواقع فراہم کرنا ہے کہ وہ خود اسرائیل جا کر نئے مواقع جو ہے وہ تلاش کریں. اب اس وفد کے اندر نام بھی آ گئے ہیں رحمان بنیری, مدثر شاہ, ماہر حسین, دانش امیر, سنگین خان یوسف زئی, عبد الکریم آزاد. اب یہ عبد الکریم آزاد ہیں یا سمیجو وہ نہیں ہوں گے آزاد نہیں ہوں گے. محسن سید, فضلہ شکیل یہ آلریڈی کچھ بیرون ملک ہے یہاں سے کچھ لیں گے. تو یہ پچھلی مرتبہ ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا جس میں پاکستان میں مقیم شہری اور امریکہ میں مقیم پاکستانی بھی شامل تھے. تو یہ نام بھی آ گئے ہیں. اب یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل تو اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو باضابطہ طور پر جنگ اخبار, ہم نیوز, باقی چینل جو ہے اب یہ خبر آ گئی ہے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ نہیں بن سکا اور ان کی حکومت کو جہاں گرانے کے لیے اور بہت سارے عوامل تھے وہاں یہ بھی ایک دعویٰ چونکہ آتا رہا کہ عمران خان کو ہٹایا گیا تاکہ مودی کو یار بنایا جا سکے, اسرائیل کو یار بنایا جا سکے, اور اس سلسلے میں یہ دوسرا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے. اب یہودی ایجنٹ کوئی ہے نہیں ہے, اگر ہے تو کون, فضل الرحمان یا عمران خان, یہ اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.